ہمارے ہاں لوگوں کا مزاج ہے جس شخص سے راحت ملے، فائدہ ملے، ہمارا مطلب پورا ہو، ہم اس کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں ہمیں معلوم۔ جس سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، جس سے ہمیں کوئی اذیت پہنچے، اس کے ساتھ ہمارا کیا حال یہ بھی ہمیں معلوم۔ اے انسان، رب تعالی کے ساتھ تیرا کیا حال ہونا چاہیے وہ پہچان۔ تجھے رب نے نعمتیں دی ہیں، غلط استعمال کر کے تو مشکل میں پڑا ہے، تیری شامت اعمال ہے، تو رب تعالی کو بھولنا نہیں، اس کو یاد رکھ۔ راحت ملے تو شکر کر، کوئی تکلیف آئے تو صبر کر، وہ بھی تیرے لیے اجر کا باعث صبر کرنا تیرے لیے، کیونکہ اللہ نے ہر نیکی کا اجر بتایا ہے، کسی کا دگنا، کسی کا 7 گنا، کسی کا 10 گنا، کسی کا 1400 گنا، 700 گنا آگے، مگر فرمایا جو صبر کرتے ہیں ان کو بغیر حساب، ان کے اجر کا کوئی حساب نہیں۔ اور ہم لوگ صبر کے معنی بھی نہیں جانتے۔ ہم لوگ شکایت کر کے کہتے ہیں بس شکایت ہی کی ہے، صبر ہی کر رہے ہیں، تو شکایت کر دی تو پھر صبر کہاں ہوا؟ صبر تو یہ ہے کہ زبان پر بھی شکایت کا کلمہ نہ آئے، دل میں بھی اس کے بارے میں تنگی نہ ہو، صبر کرنا۔ اور جب تکلیف آئے کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے، اسی وقت صبر کرنا یہ اصل ہے۔ مگر لوگ افتاد طبع، جو ان کی مزاج ہو جاتا ہے، جو ان کی طبیعت کا حال ہوتا ہے، کچھ لوگ بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں، سخت باتیں کہہ جاتے ہیں، بڑے بول جاتے ہیں، نامناسب باتیں کر جاتے ہیں، کفریہ کلمے۔ میرا ہی گھر دیکھا تھا، اللہ کو کوئی اور نظر نہیں آیا؟ معاذ اللہ، اس طرح کے کفریہ کلمے منہ سے نکل جاتے ہیں لوگوں کے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ تکلیف میں اللہ کو یاد کریں اور خوشی میں اس کو بھول جائیں۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، کتابوں میں آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام، بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، بہت کچھ تھا، امتحان ہوا، بیمار ہو گئے، بیماری بڑی سخت آئی، تکلیف۔ ان کی زوجہ محترمہ رحمت بی بی نام تھا۔ ایک دن ان کے منہ سے نکل گیا کہ یہ تکلیف کے دن کب کٹیں گے؟ ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے، ہماری یہ تکلیف کب جائے گی؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا شکایت کیسی؟ یہ بتاؤ خوشی کا عرصہ کتنا گزارا تھا؟ ان کا 80 سال۔ کا بیماری کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کا 8 سال۔ کا ابھی تو 8 سال گزرے ہیں اور تم شکایت کر رہی ہے؟ خوشی کے 80 سال بھول گئے۔ یہی ہمارا مزاج ہو گیا۔ مجھے چونکہ لوگ آتے رہتے ہیں، ملتے ہیں دعا کے لیے، کوئی مسائل کے لیے، ان کو جب نفع ہو نا تجارت میں لاکھوں کا، کبھی ذکر نہیں کرتے۔ تم آج 1 لاکھ نفع ہوا، آج 50,000 نفع ہوا، آج 1 کروڑ نفع ہوا، کبھی ذکر نہیں کرتے۔ 10 روپے کا نقصان ہوگا، اس کا 10 مرتبہ ذکر کریں گے، اتنا نقصان ہو گیا، اس کا بار بار ذکر۔ تو جو نفع ہوا تھا اس کا کیوں ذکر نہیں کرتے؟ تکلیف آئی ہے تو وہ بھی وقت یاد کرو، اب اپنے آپ پہ نظر کرو۔ تو یہ مسلمان کو بتایا گیا کہ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ تکلیف میں یاد کرے، خوشی میں بھول جائے، یہ کافر کا کام ہے۔ مسلمان ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ رضینا بقضاء اللہ، یہ عربی کے لفظ ہے، رضینا بقضاء اللہ، ہم اللہ کی قضا پر راضی ہیں، ہم اللہ کی قضا پر راضی ہیں۔ وہ بہتر جانتا ہے، اسی نے بنایا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، دیا ہے تو اس نے، اگر لیا ہے تو اس نے، ہمارا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔
تو ہم ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں، تکلیف آئے تو صبر کریں، خوشی ملے تو شکر کریں۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے نعمت زیادہ ہو جائے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کا عذاب پھر ناقابل برداشت۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کافروں کا طریقہ۔ ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنی نعمتیں کی، کھانے تک ان کے لیے اتارے، مگر انہوں نے شکر نہیں کیا، پھر ان پر لعنت کا بیان بھی آیا قرآن میں۔ آج مجھے اور آپ کو پہلوں کا حال دیکھ کر یا غیروں کا حال دیکھ کر سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم بگڑ رہے ہیں بجائے سدھرنے کے۔ تو اے مسلمان، کافروں کی روش اختیار نہ کر، منکروں کی روش اختیار نہ کر، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کا ایسا بندہ بنا جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہو۔ یہ غفلت جو ہے، توجہ کا ہٹ جانا، بھول جانا، یہ ہمارا شیوا نہیں ہونا چاہیے، ہماری عادت نہیں ہونی چاہیے۔ بزرگوں کی تعلیم تو یہ ہے کہ کوئی ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے، ایک سانس بھی۔ اور ہمیں سوائے تکلیف کے اللہ یاد نہ آئے تو پھر ہم کاہے کہ وہ کتنے اچھے ہیں جو اپنے آپ سے تو لڑ لیتے ہیں، سخت نیند ہوگی اٹھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو جو اللہ سے محبت کا اظہار کرے گا، سچی محبت کرنے والا، پھر وہ خالی رہتا نہیں۔ آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے بہت اجر آتا ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ ہیں وہ فوراً، جی میں نے 2 رکعت پڑھی ہے، پہلے اس کا انعام مل جائے پھر بعد میں پڑھوں گا۔ تو یہ بتا تیرے پاس تیرا ہے کیا؟ تو نے 2 رکعت پڑھ کے کوئی احسان کیا ہے؟ شکر کر کہ تجھے یہ توفیق ملی ہے، اس پر شکر کر۔ مگر انسانوں کے احوال آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح کسی کو کوئی منصب مل جائے، منصب کا مطلب ڈیزگنیشن، کوئی عہدہ مل گیا، وہ ایسا بدلتا ہے کہ جناب پتہ نہیں وہ کیا ہو گیا ہے، کو خدا ہو گیا ہے یا کیا اس کے بس میں آ گیا ہے، بھول جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ایاز، احمد ایاز نام تھا سلطان محمود غزنوی کا چہیتا لاڈلا وزیر، بہت قابل تھا، ذہین تھا، جس کو آپ انٹیلیجنٹ، بریلینٹ، شارپ وغیرہ کہتے ہیں، بڑا سمجھدار۔ بادشاہ نے اس کو اپنا خاص وزیر بنا لیا۔ جو دوسرے تھے وہ حسد کرتے تھے، جلتے تھے کہ یہ عام سا آدمی دیکھو بادشاہ کا خاص بن گیا ہے، ہم اچھے گھرانوں کے، اور ہمیں وہ بادشاہ اہمیت نہیں دیتا جو ان کو دیتا ہے۔ تو وہ ٹو میں رہتے تھے، ٹو کا مطلب تلاش میں رہنا، کہ اس کی کوئی کمزوری ملے، اس کو بادشاہ کی نظروں سے گرائیں، بادشاہ کی نظر میں اس کو خراب کریں۔ یہ جیلسی ہوتی ہے، عام پائی جاتی ہے ہر فیلڈ کے لوگوں میں۔ آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو حسد کرتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں۔ وزیر، باقی وزیر ٹو میں رہتے تھے کہ اس کی کوئی کمزوری، کوئی خامی، کوئی اس کی مسٹیک ہمیں معلوم ہو جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب بادشاہ کا دربار ختم ہوتا ہے تو یہ ایاز جو ہے یہ تہ خانے میں، بیسمنٹ میں جو اس کی جگہ ہے، وہاں ضرور جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں جاتا ہے پھر آتا ہے۔ تو ان کو یہ شک پڑا کہ یہ کوئی چیز دربار سے چوری کرتا ہے،
اور نیچے جا کے رکھاتا ہے اپنے سامان میں۔ تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف دیکھتے تھے آتا جاتا، شک کرنے والے کو 100 بہانے۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے شکایت کی کہ بادشاہ، یہ جو تیرا خاص وزیر ہے، دربار کے ختم ہونے پر یہ نیچے اپنے تہہ خانے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، ہمیں شک ہے کہ اس نے وہاں کوئی چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، یا یہاں سے یہ چوری کر کے وہاں جا کے رکھتا ہے، کوئی تو بات ہے، یہ وہاں ضرور جاتا ہے، تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ایسا کیوں ہے؟ بادشاہ جانتا تھا کہ اس کے وزیر ایاز سے حسد کرتے ہیں، اس نے کہا مجھے شبہ نہیں ہے، مگر میں تمہاری تسلی کر دیتا ہوں، مجھے اس پر کوئی شبہ نہیں، میں اعتماد کرتا ہوں، مجھے اس پر بھروسہ ہے، مگر تمہاری تسلی کرتا ہوں۔ اس نے ایاز سے کہا چلو نیچے جو تم نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے دکھاؤ۔ ایاز نے کہا چلیے، آپ کا جو حکم۔ اس وزیروں کو ساتھ لے کے بادشاہ کے ساتھ ایاز نیچے گیا، وہاں ایک پرانا سا چھوٹا سا بکس، صندوق کہہ لیں آپ، پرانا سا، وہ رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا اس کو کھولو۔ اس نے کھولا تو اس میں پھٹے ہوئے کپڑے اور ٹوٹی ہوئی جوتی رکھی تھی۔ اس صندوق میں یہ 2 چیزیں تھیں، کپڑے تھے پرانے پھٹے ہوئے اور ٹوٹی ہوئی جوتی۔ وہ سب کے سب حیران پریشان، ہم تو سمجھتے تھے ہیرے رکھے ہوں گے اس نے لا کے، یہ رکھا ہوگا۔ اب وہ سب شرمندہ، کیونکہ حسد جو ہے اس کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ آپ کو کچھ حاصل تو ہوتا نہیں، بلکہ آپ اپنی نیکیاں بھی گوا دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے وزیروں کی طرف دیکھا، لو بھئی یہ ہے سامان، اور کیا ہے؟ وہ چپ۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز سے، تو روز نیچے آتا ہے، ناغہ نہیں کرتا، تو آخر کیوں آتا ہے نیچے؟ ایاز نے کہا بادشاہ یہ میرا وہ سامان ہے، جب میں آپ کے پاس آیا تھا اس وقت میں نے یہ کپڑے اور جوتے پہنے ہوئے تھے، جب میں آپ کے پاس آیا تھا آپ نے مجھے اپنا خاص وزیر بنا لیا، بہترین لباس، بہترین چیزیں دیں، مگر میں روزانہ دربار سے اٹھ کے آتا ہوں کہ دربار میں تو میں وزیر کی کرسی پہ بیٹھا ہوں، روز آ کے اس کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو بتاتا ہوں یاد کر یہ ہے تو، یہ ہے تیری اوقات، تاکہ میرے اندر کوئی تکبر، کوئی غرور نہ آئے۔ غرور کے معنی دھوکے کے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ کے اندر ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، خاص وزیر بن جانے کے بعد بھی روزانہ خود کو یاد دلانا کہ یہ ہے تو، یہ ہے تیرا۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی چیز مل جائے ہمارے مزاج بدل جاتے ہیں، ہمارے ڈھنگ بدل جاتے ہیں، اور جو عہدہ مل جائے تو وہ تو فرعون بن جاتے ہیں، اور جب عہدہ چلا جائے تو پھر آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اسی طرح۔ تو یاد رہے، یاد رہے، تکلیف میں اللہ کو یاد کرنا، خوشی میں بھول جانا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ والی کونین ہے، دونوں جہان کی ان کو اللہ تعالی نے مالک بنایا، شان دی، مالک کونین ہے، مگر نبی پاک نے دنیا اختیار نہیں کی۔ خود فرماتے ہیں میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائے، جب میں چلوں تو میرے ساتھ ساتھ چلا کریں۔ مگر کیا دعا کرتے تھے؟ یا اللہ ایک دن مجھے کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ، جس دن کھاؤں تیرا شکر کروں، جس دن بھوکا رہوں تیری یاد میں روتا رہوں۔ وہ والی کون ہے؟ یہ میری آپ کی تعلیم۔ ہم کیا ہیں؟ ہمارا حال ہم دیکھ لیں،
ذرا سی تکلیف پر کتنی شدت سے ہم لوگ بلبلا اٹھتے ہیں، چیخنا چلانا، کیا کچھ کہہ دینا، ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ انسان ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اصل وہ ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھے۔ غصہ آتا ہے، غلط بات پر آتا ہے، غلط چیز پر آتا ہے، مگر ایسا نہیں کہ اس غصے میں ہی آپ ختم ہو جائیں۔ اچھا غصہ کون سا ہے؟ جو دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، جو دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے۔ جو جلدی آئے اور دیر سے جائے وہ غصہ اچھا نہیں ہے۔ انسان کو قابو رکھنا چاہیے، اور اس غصے میں چونکہ آپ کے خون کا دوران وہ تیز ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اس میں پھر آپ سے غلط باتیں بھی نکل جاتی ہیں، پھر غلط حرکتیں بھی ہو جاتی ہیں، بعد میں پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے، حماقتوں سے، نادانیوں سے بچنا چاہیے، ہو جائیں تو فوراً اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔